ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا وہ گھر جو مکہ ہے وہ بڑا برکت والا اور دنیا بھر کے لیے رہنما ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جو اس میں چلا جاتا ہے وہ امن پا جاتا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، خانہ کعبہ ایک مسلمان کے لیے سب سے مقدس ترین مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے عبادت کی غرض سے سب سے پہلا مقام خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کی مدد سے تعمیر کیا اور جلد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں نے خانہ کعبہ میں عبادت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا رہا اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ عیسائی دنیا کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اچھی خاصی تعداد میں بن چکے تھے، مگر یہ بات عیسائیوں کو کھٹکنے لگی۔ اس وقت یمن پر عیسائی حکومت تھی اور خانہ کعبہ عیسائیوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے یمن میں ایک چرچ تعمیر کروایا اور پوری مملکت میں اعلان کرایا کہ اب یمن سے کوئی بھی خانہ کعبہ کے حج کے لیے نہیں جائے گا اور اس چرچ میں عبادت کی جائے۔ یمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ پیروکار بھی موجود تھے جنہوں نے اس چرچ کو ناپسند کیا اور خاصا غم و غصہ بھی دکھایا، یہاں تک کہ ایک مسلمان قبیلہ نے اس چرچ کو آگ لگا دی۔ اس وقت یمن کا گورنر ابراہہ تھا اور جب اس کو یہ اطلاع پہنچی تو وہ طیش میں آ گیا اور خانہ کعبہ پر چڑھائی کی غرض سے تیاری کرنے لگا۔ ابراہہ نے ہاتھیوں کا ایک لشکر اپنے ساتھ لیا اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ گرانے کی غرض سے مکہ کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں نے اسے روکنے کی بڑی کوششیں کی، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابراہہ یہ چاہتا تھا کہ ہاتھیوں کی مدد سے خانہ کعبہ کو گرایا جائے۔ ادھر عرب میں بھی اس کے حملے کی خبر پھیل چکی تھی۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذوالفقار نامی بھی تھا۔ عرب لوگ اس کے گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ابراہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آئے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئے اور ابراہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذوالفقار کو قید کر کے آگے روانہ ہو گیا، حتیٰ کہ ابراہہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا۔ اس مقام پر قریش کے 200 کے قریب اونٹ چر رہے تھے۔ ابراہہ نے حملہ کر کے ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس کے بعد اہل قریش کو ایک پیغام بھجوایا کہ میں تم سے جنگ کرنے نہیں آیا بلکہ میں خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، اس لیے اگر تم میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنو گے تو میں تم پر حملہ نہیں کروں گا۔ اس وقت اہل قریش میں جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام سب سے بڑے سردار تھے۔ پیغام رساں حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا اور اس کو ابراہہ کا پیغام سنایا۔ اس وقت تک حضرت عبد المطلب کے پاس ان کے 200 اونٹوں کی خبر بھی پہنچ چکی تھی جو کہ ابراہہ نے ابھی تک اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب ابراہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ ابراہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ یہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ بتائیے آپ کس غرض سے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آپ کے لشکر نے میرے 200 اونٹ اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، میں صرف ان کو واپس لینے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ ابراہہ اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ میں یہاں پر خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے آیا ہوں اور یہ بجائے مجھ سے اس معاملے پر بات کرنے کے اپنے اونٹ مانگنے آ گئے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے مجھے ان کی فکر ہوئی، اور بیت اللہ کا مالک میں نہیں بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عبد المطلب اپنے اور اہل قریش کے اونٹوں کو لے کر واپس آ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اب تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام فرما۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ صبح ہوئی تو ابراہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے محمود نامی ہاتھی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ وہ ہاتھی آگے بڑھنے کی بجائے وہیں پر بیٹھ گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی مگر یہ ہاتھی اپنی جگہ سے ذرا برابر بھی نہ ہلا۔ جب اس ہاتھی کو واپس جانے کے لیے چلایا جاتا تو یہ ہاتھی فوراً سے اٹھ جاتا، مگر جب اسے خانہ کعبہ شریف کی جانب بڑھنے کو کہا جاتا تو وہ فوراً ہی وہیں پر بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی مبارک ذات اس وقت جوش میں آئی اور دوسری طرف دریا کی طرف سے پرندوں کی قطاریں نظر آئیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں جن کا سائز چنے کے برابر تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ یہ پرندے ابراہہ کے لشکر پر چھا گئے اور ان پرندوں نے یہ کنکریاں جو ہر ایک کے ساتھ تھی ان کو ابراہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو بندوق کی گولی بھی نہیں کر سکتی۔ کہتے ہیں یہ کنکر جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ اس عذاب الہی کے نتیجے میں ابراہہ کے لشکر میں لوگ ہاتھیوں سمیت بھاگنے لگے، مگر ان میں سے بیشتر وہیں پر ہلاک ہو گئے اور باقی جو بچے وہ رستے میں ہلاک ہوئے۔
ابرہہ بھی اس عذاب میں بہت زخمی ہوا اور وہاں سے بھاگ تو گیا، مگر اسی وجہ سے اسے ایک بیماری نے گھیر لیا اور اس کا سارا جسم گل کر ختم ہو گیا، اور اس طرح ابرہہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والے کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائی ہوئی بھوسی کر دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا گرد و نواح دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔